السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اینیمل فارم ریٹن بائی جارج آرویل۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مسٹر جونز نام کے ایک آدمی سے جس کا ایک فارم ہے۔ رات کا وقت ہے، وہ اس کو لاک کرتا ہے۔ اس نے شراب اتنی پی رکھی ہوتی ہے کہ اس نے ٹھیک سے مرغیوں کے پنجرے کو بند نہیں کیا اور سونے چلا گیا۔ جیسے ہی فارم کی لائٹس بند ہوتی ہیں تو چپ چاپ سارے جانور ایک ہال میں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا سا جانور بیٹھا ہوا ہوتا ہے جسے سارے جانوروں سے بات کرنی تھی۔ تو یہ جانوروں کی ایک میٹنگ تھی جس میں 3 ڈاگز، پھر سور آئے، پھر مرغیاں، کبوتر اور دوسرے جانور، گھوڑے، گدھے، بکری، بھیڑیں۔ بلی نے آ کر اپنے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ڈھونڈ لی۔ پورے سور نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ میں اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ موت قریب ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں اپنی نالج آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے ہم سب جانور ایک خراب زندگی جی رہے ہیں، کیونکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہمارے مالک ہم سے کام کروا سکیں، اور جس دن ہم ان کے کام نہیں آئیں گے وہ ہمیں مار دے گا۔ ہم سب جانور اس کے لیے ایک مشین کی طرح ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ وہ ہمارا سارا مال لے جائیں، انڈے، دودھ، گوشت، سب، اور جب ہم ان سے کچھ نہیں لیتے تو وہ ہمارا مال، ہمارا حق ہم سے کیوں لیتے ہیں؟ اگر ہم سب نے مل کر ہمارے اس فارم سے مسٹر جونز کو بھگا نہیں دیا تو ہمیں آگے چل کر بھوکا رہنا پڑے گا، لیکن اگر ہم اسے بھگا دیں تو نہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا اور نہ زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ تو بوڑھا سور بولا کہ انسان ایسے کریچر ہیں جن کو سب چیزیں چاہیے، وہ بھی بنا کسی محنت کے۔ انڈے، دودھ تو ہم پیدا کرتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں۔ آج تک جو بھی ہم نے پروڈیوس کیا، اس سب کا بدلہ بھی وہ ہمیں نہیں دے گا۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم میں سے بکریاں اور گائیں، اس سب کو وہ کسائی کو بیچ دے گا۔ انسان ہی ساری پرابلمز کی جڑ ہے، یہ بات سمجھ لو۔ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے ابھی اور اسی وقت، تاکہ مسٹر جونز کو ہم بھگا سکیں۔ ہمارے اور انسانوں کے درمیان اتنے پرابلمز ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ لڑائی ہو کر رہے گی۔ یاد رکھنا، ہمارے اور انسانوں کے کامن انٹرسٹ بالکل سیم نہیں ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ انسان اور جانور ایک جیسے ہیں۔ انسان کو جانور پر رحم آتا ہے، بالکل غلط ہے یہ بات۔ انسان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ہم سب جانور بھائی ہیں۔ بوڑھے سور کی باتیں سب دھیان سے سن رہے تھے اور باتیں اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ وہاں پر چوہے بھی آ گئے تھے۔ کتے چوہوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگنے لگے تو بوڑھا سور بولا، رکو، بس یہ ہی تم لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ سب جانور آپس میں بھائی ہیں۔ چوہے کتوں کے بھائی ہیں، بلیاں کتوں کی بہنیں ہیں۔ ووٹ کرو کہ ہم دشمن ہیں یا بھائی۔ بھائی چارے پر زیادہ تر ووٹ ڈالے گئے۔ کتے، بلی، چوہے آج سے دشمن نہیں بلکہ بھائی بہن ہیں۔ بھولنا مت، ہمارا سب سے بڑا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے انسان۔ ہمیں اس کی پوزیشن چاہیے، ہمیں یہ فارم چاہیے، لیکن ایک وعدہ کرو، اگر ہمیں یہ فارم مل جائے تو ہم انسانوں کی بری عادتیں نہیں اپنائیں گے، جیسے شراب پینا۔ وہ بستر پر سوتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اپنا سامان دوسروں کو بیچنا بالکل بند کر دیں گے۔ وہ ہمارے انڈے اور دودھ بیچتا تھا، لیکن ہم ان کو خود یوز کریں گے۔ ہم سب ایک برابر ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو ایک دوسرے کو ڈرائیں گے نہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھا سور بولا کہ میری ماں نے مجھے ایک سانگ سکھایا تھا، ایک گانا بہت پہلے، میں تم سب کو سکھانا چاہتا ہوں۔ اس گانے کا نام ہے بیسٹ آف انگلینڈ، انگلینڈ کے جانور۔ اس گانے میں جانوروں کے گولڈن فیوچر کی بات کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بہت جلد انسانوں کی قید سے فری ہو جائیں گے جانور۔ سارے جانوروں کو یہ گانا بڑا پسند آیا اور بہت ہی جلدی سب اسے سیکھ بھی گئے۔ لگ بھگ 5 بار انہوں نے یہ گانا گایا، لیکن اس گانے کی آواز باہر تک گئی اور جیسے ہی فارم کے مالک مسٹر جونز کے کانوں میں پڑی، وہ کمرے سے باہر آ کر ہوا میں بندوق چلانے لگا۔ بندوق کی آواز سے سارے جانور ڈر گئے اور ان کی میٹنگ یہیں ختم ہو گئی۔ اب اس میٹنگ کی 3 راتوں کے بعد وہ بوڑھا سور مر گیا، مارچ کے مہینے میں۔ اس کے جانے کے بعد سب کو بہت دکھ ہوا، سب بہت روئے، کیونکہ وہ ایک ہی تھا ان میں سب سے زیادہ سمجھدار۔ اس کا جسم تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے خیالات زندہ تھے۔ اس فارم کے انٹیلیجنٹ جانوروں کے دماغ میں وہ سب باتیں تھیں جو بوڑھے سور نے کہی تھی۔ ان میں تھے نیپولین اور سنو بال۔ ان کو
बूढ़े सुअर की बातें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन बाकी जानवर इस मामले में सीरियस ना थे। अब उनमें एक छोटा सुअर था, स्क्विरल। वो भी इन सबको समझा नहीं पा रहा था कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बूढ़े सुअर की जो बातें थी वो खुद ही समझा सकता था। तो इन सुअरों में मिलकर बूढ़े सुअर की आइडियोलॉजी को नाम दिया एनिमलिज्म। जैसा कि मार्क्सिज्म था, ऐसे ही एनिमलिज्म है। तो ये 2-3 सुअर मिलकर बूढ़े सुअर की बातें जानवरों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझा नहीं पा रहे थे। कुछ बोले मिस्टर जोन्स हमारा मालिक है, हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुछ बोल रहे थे मिस्टर जोन्स को कि हम अगर उससे भगा देंगे तो हमें खाना कौन देगा। तो इसी तरह ये कहानी आगे चलती रहेगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।